الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے تعلق سے جانیں کہ جس نبی کی ہم اتباع کرتے ہیں اس نبی کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے رہبر اور اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا اور آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا کہ ان کا خیال رکھنا۔ اور ابو طالب کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار انسان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں پر فوقیت دی اور اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ان کے چچا شام کی طرف تجارت کے غرض سے نکلے اور انہوں نے آپ کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن جب مقام بصرہ پہ پہنچے تو وہاں کے راہب بحیرہ جس کے نام سے جرجیس نام لیا جاتا ہے، جرجیس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ خود اپنے خانقاہ سے نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں اور آپ کے چچا سے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ آگے چل کر کے نبی بنے گا، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ شام مت بھیجیں، اس لیے کہ یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب نے ان کو واپس کر دیا اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کے جب والد کا انتقال ہوا تو کوئی مال اور ورثہ چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، لیکن میرے بھائی اور دوستو آپ کے دادا اور آپ کے چچاؤں نے آپ کی کفالت کی اور اس کی 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے اور مکے کی سرزمین کے اندر بھی چند قیرات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سبوں نے بکریاں چرائی ہیں اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور بکریاں چرانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ سخت دل والا نہیں ہوتا۔ پھر 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑائی ہوئی جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی ہوئی۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور اس کے بعد میں پھر حلف الفضول کا معاہدہ ہوا مکے کی سرزمین کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک تھے۔ اور نبوت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، اگر کوئی شخص نبوت کے بعد میں بھی اسی طرح سے معاہدے کی طرف ہمیں بلائے تو میں ضرور اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا، اس لیے کہ اس کے اندر غریبوں کی مدد کرنا یا مظلوموں کی مدد کرنا مقصود تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صائب کے ساتھ جو ہے آپ تجارت شروع کیے۔ 20 سال کی عمر کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت شروع کیے۔ پھر جب آپ کی تجارت کا چرچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ جو ہے سامان تجارت دے کر کے شام کی طرف بھیجا، اور ملک شام سے جب واپس آئے تو ان کے غلام نے جو قصہ بیان کیا
امانت و دیانت کا، جود و سخاوت کا، تو وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنی سہیلیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام پہنچایا۔ جب یہ نکاح کا پیغام پہنچایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں کے ذریعے سے جو ہے اس کی تکمیل کرائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ نے پہلا نکاح اس وقت کیا جبکہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جس خاتون سے آپ شادی کر رہے ہیں ان کی عمر 40 سال ہے۔ آپ سوچئے اور تصور کیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ سے 6 اولاد ہوئے، جن میں 4 بچیاں ہیں اور 2 بچے ہیں۔ صرف ایک لڑکا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوا۔ اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں کہ سیلاب کی وجہ سے وہ گر گیا، اور اس کے بعد میں جب بنانے کا کام شروع ہوا تو ابتدا جب اس کی ہوئی، پھر اس کے بعد میں حجر اسود کو کون شخص اپنے جو ہے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس کے مقام پہ رکھے گا، اس کے بارے میں لڑائی شروع ہو گئی، اور قریباً 4 راتیں یا 5 راتیں اس پر جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد میں ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شخص کل آئیں گے، جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوں گے پہلے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اور جب کل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ امین ہیں، امین ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ ہی نبوت اور رسالت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق طیبہ یہ تھی کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دغا نہیں دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ جو احسان و سلوک کا معاملہ کرتے تھے، اسی لیے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، اسی لیے آپ کو سچا کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس طرح سے بحسن و خوبی اختتام تک پہنچایا کہ ایک چادر منگوا کر کے تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا اس کو اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو حجر اسود کے مقام پہ رکھا، اور یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی اور باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔